إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ حضرات محترم، انسانی زندگی کے بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں، ویسے تو اس میں حجاب اور شرم و حیا کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن چونکہ انسانی ضروریات ہیں اس لیے ان اللہ لا یستحیی، اللہ مسئلہ بتانے میں حیا نہیں کرتا کہ تاکہ ایسے حالات میں انسان گناہ سے بچ جائے اور جو درست رستہ ہے اسے اختیار کرے۔ ان آیات میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ خواتین کے متعلق ہے کہ خواتین جو بھی صحت مند تندرست ہوتی ہیں، بانجھ نہیں ہوتی، ان کے لیے ضروری ہے کہ ہر مہینے کے کچھ دن ان کے ایام ناپاکی کے آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہود یا عیسائی یہ اپنے آپ کو مذہبی اجارہ دار تصور کرتے تھے، اور جب کوئی خاتون ان ایام میں آتی تو یہود نہ اسے کے ساتھ کھانا کھاتے، نہ پیتے، نہ اسے اپنے گھر رہنے دیتے، بلکہ الگ تھلگ کر دیتے۔ تو ضرورت اس امر کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، سوال کرتے ہیں اے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے حیض کے متعلق۔ قل، آپ انہیں فرما دیجئے، ہوا اذن، وہ ایک گندگی ہے جو خاتون کی صحت کے لیے اس کا نکلنا ضروری ہے، یا آنے والی اولاد کے لیے ضروری ہے کہ عورت ان ایام سے گزرے۔ تو کہا جب ایسے حالات میں ہو تو یہ ایک گندگی ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، ان دنوں خواتین کے ساتھ خامد اپنی بیوی سے تعلق قائم نہ کرے۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اس وقت تک اپنا تعلق قائم نہ کرے جب تک وہ پاک نہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی مرد سے کمی یہ ہے کہ جب اس کے یہ ایام آتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی اور روزہ نہیں رکھ سکتی، لیکن نماز کی قضا اس کے لیے نہیں ہے، روزے کی قضا ہے، کیونکہ روزے تو ایک سال کے بعد آنے ہوتے ہیں۔ تو اگر نماز کی قضا بھی اس پہ ہوتی تو اس کے لیے بیچاری کے لیے مشکل بن جاتی کہ ہر مہینے کے 5، 6، 7 دن جب وہ نماز نہیں پڑھتی، جب وہ طہر میں آتی تو اسے 2 مرتبہ نمازیں پڑھنی پڑتی۔ تو اللہ رب العزت نے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ نے کہا اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ تو اگر ان کی یہ معذوری کے ایام ہیں تو اللہ نے ان کے لیے یہ معافی رکھی ہے
لیکن یہی مرد کے مقابلے میں اس کا نقصان ہے کہ اس کا اجر، اس کے معاملات مرد کے برابر نہیں ہوتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، ان کے قریب نہیں جانا یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب وہ غسل کر لیں، یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے، صرف طہر میں آ جانا کافی نہیں ہے۔ مرد کا تعلق قائم کرنا اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک وہ غسل نہ کر لے۔ جب غسل کر کے پاک ہو جائے تو پھر یہ تعلق ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا ہے تعلق قائم کرنے میں بھی اللہ کے حکم کو مد نظر رکھنا ہے، جانوروں کی طرح نہیں جو مرضی کرتے رہو۔ یا جس طرح آج غیر مسلمان اس معاملے میں جانوروں سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں، کہا صرف اللہ کے حکم کے مطابق تم نے اس دائرہ کار کے اندر رہ کے تعلق قائم کرنا ہے، کوئی غیر فطرتی کام نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، جو انسان اللہ کے حکم اور اس کے دائرہ کار کے اندر رہ کے کرتا ہے وہی پاکیزہ انسان ہے، اور توبہ کرنے والا اور پاک رہنے والا ہی اللہ کو پسند ہے۔ اب یہاں ایک بات غور سے سن لیں، جو آج کے نوجوان بالکل اس بات سے ناواقف ہیں، یہ جذبات میں بعض اوقات نہیں اکثر اوقات ایسی غلطی کر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایسے حالات میں یہ غلطی کر بیٹھے تو اسے چاہیے کہ 1 دینار کے برابر سونا خرچ کرے۔ یہ تقریباً 3-3.5 ماسے کے قریب سونا بنتا ہے۔ تو یہ ایسی غلطی کا ارتکاب کرنے والا جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اتنا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو اس گناہ کی تلافی ہوگی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے انسان کو جانور کی طرح نہیں چھوڑا کہ وہ جیسے مرضی سیکس کرتا رہے، بلکہ حکم دیا فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تم نے اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے کام کرنا ہے، غیر فطرتی کام کی طرف نہیں جانا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ، یہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، اپنی کھیتیوں میں جیسے چاہو آؤ، لیکن جیسے چاہو کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو انسان کے ذہن میں اچھی یا بری خواہش پیدا ہو اس کے مطابق کرے، بلکہ کھیتی اپنی بھی ہو تو اچھا کاشتکار جس نے اپنی کھیتی کو بھی بچانا ہے اور فصل کو بھی بچانا ہے، وہ کبھی غلط چیز کاشت نہیں کرتا، غلط انداز میں غلط وقت پہ کاشت نہیں کرتا، غلط وقت پہ پانی نہیں دیتا، بلکہ ان ساری چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے۔ تو اسی طرح یہ کھیتی کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو مرضی جیسے مرضی مس یوز کرتے رہیں، ایسا اللہ نے اجازت نہیں دی۔ اللہ نے پھر آگے کہا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، آگے بہتر چیز بھیجو۔ کیا مطلب؟ اگر اللہ کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے اپنے امور کو انجام دو گے تو اولاد بھی بہتر پیدا ہوگی، اور اسی طرح خود بھی بیماریوں سے بچو گے۔ واتقوا اللہ، ان معاملات میں اللہ سے ڈرنا۔ انکم ملاقو، ایک دن تمہیں اپنے رب سے ملنا ہے، اس لیے غیر فطرتی عمل یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے اس شخص پہ جو اپنی بیوی کے ساتھ غیر فطرتی فعل کرتا ہے، جو فطرت سے ہٹ کے ہے۔
تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ سے ڈرنا اس معاملے میں، وَاعْلَمُوا جان لو أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ ایک دن تم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ خوشخبری کن کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے جو اللہ کے حکم کو مانتے ہیں۔ جس وقت اللہ نے کسی بات کے منع کرنے کا حکم دیا منع ہو جاتے ہیں، جب اجازت دی تو اس اجازت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو یہ ایسے انسان مومن ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایمان والا بنائے۔ یہ انسانی زندگی کی ضرورت اور فطرت ہے، اس فطرت کو کنٹرول میں رکھنا، اسے جائز طریقے سے انجام دینا، یہی ایمان کی علامت ہے۔ اور ان امور میں بے اعتدالی کرنی، غیر فطرتی اعمال کرنے، چاہے وہ اورل سیکس کی ہے یا کوئی اور طریقہ اختیار کرنا، اللہ رب العزت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ ہاں نبی کریم نے اجازت مرحمت فرمائی کہ جو حیض والی عورت ہے اس سے نفرت نہ کرو، صرف یہ ہے کہ ازدواجی تعلق نہیں کرنا، وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا سکتی ہے، وہ کھانا بنا کے دے سکتی ہے، وہ اپنا جس پانی کے اندر اپنے ہاتھ منہ دھو لے اس سے وضو کیا جا سکتا ہے، اسے بالکل الگ تھلگ کر دینا یہ قطعاً جائز نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی زندگی کی ساتھی ہے، آپ کے بچوں کی ماں ہے، اس کے ساتھ ایسے حالات میں بھی نفرت نہیں کرنی اور نہ ہی حد سے بڑھنا ہے۔ اللہ یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔